السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ ہم جہیز کے خلاف جو تحریک لے کے آ رہے ہیں اور جس پہ ہم محنت کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم لوگوں کو واضح کر رہے ہیں کہ جہیز کی حقیقت ہے کیا، تو اسی سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نئی شخصیت سے آپ کو ملاقات کروائیں جنہوں نے پہلے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جہیز نہیں لینا، میں نے جہیز کے بغیر ہی شادی کرنی ہے۔ بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن جو سوچتے ہیں جب وہ یہ کردار پیش کرتے ہیں تو ان کو کیا مسائل آتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ پیکس لائف فارما کے ڈائریکٹر ہیں میاں محمد الطاف صاحب۔ میں چاہوں گا میاں صاحب سے کہ جب انہوں نے آج سے 9 سال پہلے جب یہ ارادہ کیا کہ میں نے بغیر جہیز کے ہی شادی کرنی ہے، تو انہوں نے اس وقت کیا مسائل دیکھے اور ان کا ذہن کیسے بنا کہ میں نے جہیز نہیں لینا۔ آخر وہ کیونکہ اس معاشرے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہوں اور میں کہوں کہ میں نے جہیز نہیں لینا۔ بہت کم لوگ ہیں، جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا رشتہ ملے کہ جو ہمارے لیے بھی لڑکی بہت سا سامان لے کے آئے، بلکہ گاڑی کی چابی بھی لے کے آئے۔ تو ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی پیکس لائف فارما کے ڈائریکٹر میاں محمد الطاف صاحب سے۔ جی میاں صاحب، بہت بہت شکریہ بھائی فکر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ عز وجل: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ میری بھائی فکر اللہ صاحب سے کوئی 13-14 سال سے ہمارا کانٹیکٹ ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے میرے دوست ہیں۔ تو جہیز کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو اس میں اس طرح ہے کہ میرا بھی کچھ اس طرح کا مائنڈ تھا کہ میں بھی عجیب سمجھتا تھا کہ اگر میں جہیز نہیں لوں گا تو برادری والے کیا سوچیں گے، فیملی والے کیا سوچیں گے۔ تو اب سے 9 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میری شادی یا نکاح ہوا ہے وہ بالکل میں نے سادہ طریقے سے کیا ہے۔ وراثت لاؤ اور جہیز مکاؤ تحریک کے وجہ سے میری کچھ ذہن سازی بھی پہلے ہو گئی تھی اس حوالے سے۔ تو الحمدللہ جب میرا مکمل مائنڈ بن گیا تھا 2012 کے آس پاس، تو پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا، ایک بہت نیک کام ہے اور مجھ کو باقی لوگ بھی فالو کریں گے، تو الحمدللہ میں نے جو اپنی شادی کی بالکل سادہ طریقے سے کی، میں نے جہیز نہیں لیا۔ تو اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت ڈالی اور الحمدللہ 9 سال کے بعد بھی ہم الحمدللہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ بچے بھی ہیں۔ تو اسی کے تحت میں نے اپنی چھوٹی جب سسٹر کی بھی شادی کی تو وہ بھی بالکل اسی طرح سادہ طریقے سے کی تھی، اور ہم کو اور بھی بہت سارے لوگوں نے فالو کیا۔ لیکن شروع میں اسٹارٹنگ میں مجھے بڑے مسائل پیش آئے، اس میں مطلب بھائیوں کی طرف سے، امی کی طرف سے بھی بہت ریزسٹنس آئی کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ برادری والے کیا سوچیں گے، یہ اتنی سمپل سی شادی اور کچھ دینا بھی نہیں۔ پھر میں نے ان کو آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کی، ان کو قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ سمجھایا، تو اللہ کا شکر ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ بھی ایگری ہو گیا۔ جب وہ بھی ایگری ہو گیا تو میرے لیے اور آسان ہو گیا۔ تو اسی لیے پھر میں نے یعنی اپنا بھی نکاح کیا، سادہ طریقے سے جہیز نہیں لیا۔ پھر میں نے اپنی سسٹر کا بھی نکاح کیا اور الحمدللہ بالکل اس طریقے سے کیا کہ وہ بالکل جہیز نہیں لیا، سادہ طریقے سے، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو، بالکل پیور اسلامی طریقے سے، کوئی غیر ہندوانہ جو آج بھی اتنی ساری رسومات ہیں وہ اس میں بالکل ایڈ نہیں تھی۔ تو یہ ایک اچھا کام تھا۔ تو جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو اور اچھائی کام میں تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو، گناہ کے کام میں بالکل تعاون نہ کرو۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے ہمارے معاشرے میں، معاشرتی یہ بہت بڑا ایک ہمارا ڈارک پہلو ہے کہ آج کل نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور زنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو جتنا آسان ہوگا اتنا نکاح میں برکت ہوگی۔ تو اسی جذبے کے تحت
میری بھی ایک درخواست ہے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمیں کہیں سے بھی جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ملتا کہ کسی نے بھاری جہیز دیا ہو اور اپنی بیٹی کی اس طرح شادی کی ہو. تو یہ جو ہندوانہ غلط رسم ہے جس کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں وہ بیٹھی بیٹھی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، باپ جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا. تو اس وجہ سے اس چیز نے معاشرے کو گندا کر دی، اس سے زناکاری زیادہ پھیلتی ہے، بے حیائی زیادہ پھیلتی ہے. تو اس گندی رسومات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اس کار خیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس میں ہمیں دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی ایک صدقہ جاری ہے. جی جزاک اللہ. الطاف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شادی ہوئی اور کتنے بچے ہیں اور بچوں کی ایج کیا ہے؟ آپ کی سسٹر کی شادی ہوئی، ان کے کتنے بچے ہیں اور ایج کیا ہے؟ کیا آپ کو شادی کے بعد کوئی مسائل بھی آئے ہیں کہ آپ نے جہیز نہیں دیا اور آپ نے لیا نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ شادی کے بعد تو الحمدللہ کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آلریڈی ہماری ایک ذہن سازی ہو چکی تھی. تو الحمدللہ 9 سال ہو گئے. میرے 3 بیٹیاں ہیں. میری سب سے بڑی بیٹی الحمدللہ 7.5 سال کی ہے، چھوٹی بیٹی ہے 6 سال کی ہے، اس سے چھوٹی بیٹی 5 سال کی ہے. بہت الحمدللہ ہم اچھی زندگی گزارے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی فالو کیا. اور باقی میری سسٹر کے بھی الحمدللہ 3 بچے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں. ان کی شادی کو بھی 8 سال ہو گئے ہیں. اور ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ 7.5 سال کے آس پاس ہے. ان کی چھوٹی بیٹی 5 سال کی، بیٹا ماشاءاللہ 3 سال کا ان کا ہے. تو ہمیں بعد میں کوئی مسائل نہیں. الحمدللہ ہم دونوں فیملیز بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ پاک نے برکت دی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح بھی مسجد میں ہوا تھا، اللہ کے گھر میں ہوا تھا اور سادہ طریقے سے کیا تھا، اور اس نیت سے کیا تھا کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے صدقہ جاری ہے. اور ہم کو الحمدللہ بعض دوسرے دوستوں اور فیملی والوں نے بھی ہمیں بڑا فالو کیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ الطاف صاحب. آپ نے واضح کیا کہ شادی جب بندہ کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جب ایک بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے جہیز نہیں لینا، تحریک اصل میں اٹھے گی مردوں سے، اور مرد یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے نہیں لینا. اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے جہیز نہیں لینا، تو انشاءاللہ ان کو رشتے بھی ایسے خواتین کے ایسے ملیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے کہ واقعی ایک بہترین فیملی ملی ہے، ایک بہترین خاندان جڑا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہوگا، اور کافی دنوں سے میں فیل بھی کر رہا ہوں، کہ ایسا جب میں تیار کرتا ہوں تو مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ایسا کیسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اگر فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے جہیز نہیں لینا تو وہ لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بھائی اس کا بہترین حل ہے، ہم نے بھی ایسے کیا ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر سے ہی یہ کام شروع کریں کہ اور سب سے پہلے ذہن سازی والدین کے حوالے سے، پھر بھائیوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں بیٹھے یہ گفتگو کریں. جہیز کے موضوع پہ لوگوں کو وضاحت کریں کہ یہ غلط کام ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آپ کا جوڑا بنا دینا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، اور اس قدر زبردست ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے. دیکھیے پھر اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، اور آپ ایک دنیا کے بہترین شخص اور آخرت میں انشاءاللہ انعام پانے والے کیسے بنتے ہو. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.